औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसी हैं उस्ताद साहब? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है, बहुत एहसान है अल्लाह ताला का। और आप जी, लोग भी ठीक हैं? सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। 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 तो फिर शुरू करते हैं अल्लाह के नाम के साथ। मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। मुजारे मजहूल आज आप पढ़ेंगे। मुजारे मजहूल भी वैसे ही है जैसे माजी मजहूल है, कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है। उसके जी स्टेप्स भी जी वही है बनाने के। और माजी मजहूल का जो वजन है वो फु इला और युफ अलू है, ये सुलासी मुजरद के लिए है। मजीद फी में चूंकि बाप बड़े माजी बड़ा होता है, मुजारे भी जाके बड़ा हो जाता है, इस्तफ अला यस्तफ इलू है ना, तो वो जी बड़े जी हो जाते हैं। तो उसके लिए फिर मैंने आपको स्टेप्स सिखाए हैं, ठीक है। जी स्टेप्स जो जी मैंने सिखाए हैं ना, वो मैंने आपको मजीद फी के लिए सिखाए हैं। ये वाला जो जी बनाना है, ये तो आपने जैसे खराजा है, तो खराजा तो उसका तो बन ही नहीं सकता ना मजहूल। क्यों नहीं बन सकता खराजा का मजहूल? ये जलसा लाजिम है ना? खराजा लाजिम का ये मजहूल लाजिम। नहीं बनता। जी लाजिम का मजहूल नहीं बनता, ये याद रखना है। फेल मुताद्दी जो होगा ना, जैसे शरीबा है, या जी आपका जैसे कतला है, ठीक है, जी जी कतला है, और कौन कौन से हो सकते हैं, दरबा है ना, ये सारे फेल जो हैं ये आपके दरबा भी लिख देती हूँ, ये जो हैं ये आपके मुताद्दी फेल हैं, ये मुताद्दी फेल हैं, ठीक है। जी इसका क्या बनता है? मजहूल बनता है। माजी मजहूल भी बनता है, मुजारे मजहूल भी बनता है। अब माजी मजहूल जो है वो इस वजन पे बनेगा, और मुजारे मजहूल इस वजन पे बनेगा, ठीक है। इसका तो जी। बनना ही नहीं, ये तो बनेगा ही नहीं, ठीक। अब इसका शरीबा का क्या बनेगा? फुइला के वजन पे मजहूल क्या बोला आपने उस्ताद साहब? मुरीबा। शूरीबा, शूरीबा बन जाएगा। कतला का क्या बनेगा फुइला की वजन पे माजी मजहूल? कुतिला। 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 माजी का माजी ही मजहूल बनेगा, मुजारे का मुजाहारे मजहूल बनेगा, ठीक है। जी दराबा का जी क्या जी। बनेगा? दुरीबा। हाँ, हाँ, कतला का आपने ये बनाना है, ठीक है। और जी इसका भी दराबा का भी यही बनाना है, जी इसी वजन पे बनाना है, क्योंकि ये माजी है तो माजी का माजी के वजन पे बनेगा, ठीक है। जब मुजारे बनाएंगे तो फिर वो युफ अलू के वजन। आज हमने मुजारे बनाना है, ठीक है। जी जी तो अभी आप जी देखें, शरीबा का शुरीबा बन गया, कतला का कुतिला बन गया, माजी मजहूल, माजी है तो माजी मजहूल, ठीक है। दरबा का क्या जी बन गया? दुरीबा बन गया। अभी आज हमने बनाना है मुजहारे मजहूल। मुजारे मजहूल जो है वो फुइला के वजन पे नहीं बनेगा, वो युफ अलू के वजन पे बनेगा। तो कतला का क्या बन जाएगा युफ अलू के वजन पे? युफ आलू के वजन पे युक्तलु। कतला का युक युक्त तलू तल। बन जाएगा। दरबा का क्या बन जाएगा? युद्ध रबु। युद्ध। हाँ, और शरीबा का क्या बन जाएगा? युशरबु। युशरबु। युशरबु बन जाएगा, ठीक है ना। वही जी लास्ट को छेड़ना नहीं, उससे पहले वाले को जबर देनी है मुजारे बनाते हुए, ठीक है। जी और जी उसके बाद आपने थर्ड स्टेप क्या करना है? मुजारे में जाके आखिरी लेटर को पेश दे देनी है। जी जी ये मुजारे मजहूल की बात कर रही हूँ। माजी मजहूल में क्या स्टेप्स हैं? लास्ट वाले को छेड़ना नहीं, बीच वाले को, लास्ट से पहले वाले को जेर देनी है, और बाकी जितने मुतहरिक है उनको पेश देनी है। वो जो अफशीन कह जी रही थी ना, वो मैं सुन रही थी, उसे ही कह रही थी। सारे जी जितने जी भी मुतहरिक होंगे ना, उन सबको पेश देनी है, जो साकिन होंगे उनको छोड़ देंगे। मुजारे में जी ऐसा जी कुछ नहीं करना। मुजारे में पहले दो स्टेप तो सेम है, इसको छेड़ना नहीं, इसको छोड़ना नहीं, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने जी देना है, इसको जबर देनी है, और बाकी एंड पे जाके आपने अलामते मुजारे को पेश दे देनी है, बस। मुतहरिक भी छोड़ दें, साकिन भी छोड़ दें, बीच वाले सब छोड़ दें, हाँ ठीक है, सब छोड़ देने हैं। तीन स्टेप करने हैं मुजारे में। लास्ट वाले को छेड़ना नहीं, उसको एज इट रहने दें, उससे पहले वाले को जबर देनी है, और तीसरा स्टेप क्या है कि आपने अलामती मुजारे को जाके पेश दे देनी है, ठीक है। ये मुजारे का जी है। माजी में क्या है? इसको आपने छेड़ना नहीं, इसको छोड़ना नहीं, इसको जेर देनी है, और जितने भी मुतहरिक होंगे उनको पेश दे देनी। तो ये रूल तो उसके लिए, मजीद फी के लिए मैंने सिखाए हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आपको रूल बताए भी नहीं ना। आपको रूल बताए हैं, जी। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, कोई नहीं बताया ना यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं। यहाँ पे तो आपको सिर्फ वजन बताए हैं, जी उस्ताद। यहाँ पे तो सिर्फ वजन बताए हैं। तो आपने वजन पे ही डालना है, ठीक है।
जैसे अब आपका जी। नसरा यंसुरू होता है ना, ये मारूफ है या जी, मजहूल है? नस मारूफ है। हाँ, ये मारूफ है क्योंकि उसे पेश नहीं आ रही। जी। नसरा भी मारूफ है और यंसुरू भी मारूफ है। अब इससे जी। क्या बनेगा, माजी मजहूल से क्या बनेगा? युनसरू। नहीं नहीं, मा, क्या बोले आप? इसका माजी माजी मजहूल। माजी मजहूल बनाए ना, फूला के वजन पे बना। नुसीरा, नुसीरा बनेगा। नुसीरा अच्छा। बनेगा, नुसीरा बनेगा। मुजारे जो है वो आपका क्या बना बनाया है यहाँ पे, यंसुरू, जी। नसरा यंसुरू। मुजारे जी। मारूफ है ना। अब इसका आपने मजहूल बनाना है। तो मजहूल जी। बनाने के लिए क्या है कि लास्ट वाले को आपने क्या करना है, या तो आप छेड़ना इसको नहीं। छेड़ना नहीं, उससे पहले पहले वाले को क्या करना है, छोड़ना नहीं। जी। छोड़ना नहीं, उसकी हरकत को जबर करना है। ठीक है। जी। जी। उसकी हरकत को जबर करेंगे ना, मुजारे में, माजी में जेर की थी और मुजारे में जबर करेंगे। और उसके बाद और कुछ भी नहीं करना, जाके अलामत मुजारे को पेश लगा देनी है। ठीक है, जी। तो ये जी। आपका युनसरू बन गया। अभी ये यकबलू है, इससे आपने बनाना है मुजारे मजहूल। तो लास्ट वाला तो सेम ही आ जाएगा ना। और उससे पहले जी। वाले को आपने क्या करना है, जबर देनी है जो कि पहले से लगी हुई है। अगर पहले से जी। लगी हुई है तो ठीक है ना, अगर नहीं लगी हुई तो आपने जबर देनी है। यहाँ पे नहीं लगी हुई थी तो यहाँ पे हमने जबर लगाई, है ना। जी। जी। लगाई ना। युनसरू। हाँ, अब जी। यहाँ पे पहले से लगी है तो हम उसको ऐसे रहने देंगे। बाकी काफ को आप ऐसे ही रहने दें। ठीक है, उसके ऊपर सुकून को भी रहने दें। और अलामत जुबा मुजारे को आप जाके पेश कर दें। बीच वालों को छेड़ने नहीं, चाहे साके ना चाहे मुतारे के, बीच वालों को नहीं छेड़ना। आखिर वाले को जाके आपने पेश, युकबलू बन गया आपका। ठीक है। मैं इसलिए आपके स्टेप्स बता रही थी कि यहीं से आपके स्टेप्स पक्के हो जाएं। जी। मुजारे मजहूल बनाने में भी वही स्टेप है जो माजी मजहूल बनाने में। माजी में भी आखिरी को छेड़ना नहीं, उससे पहले वाले को जेर देनी है और जितने मुतहरिक होंगे उनको पेश देनी है। ठीक है। जी। माजी में ये है, मुजारे में ये है। मुजारे और आसान है, लास्ट को छेड़ना नहीं, उससे पहले वाले को छोड़ना नहीं, उसको लाजिम जबर देनी है। ठीक है। और उसके बाद आपने और कुछ भी नहीं करना, अलामत मुजारे को पेश देनी है। आप इसको बनाएं, यदरिबू है, ये क्या है आपका, मारूफ है ना, इसको मजहूल बनाएं। मारूफ है। आखिरी को छेड़ना नहीं तो बा पे पेशी आ जाएगी। ठीक है। उससे पहले जी। वाले को छोड़ना नहीं, उसको क्या करेंगे, जबर देंगे। जबर देंगे। मुजारे में जबर देनी है। और फिर आपने जी। अलामत मुजारे को जाके क्या करना है, वो आपने पेश देंगे। पेश देनी है, बस और कुछ नहीं करना, बीच वाले को एज ए ट्रेन देना है। तो युद्रबू जी। बन गया। बीच वाले तो कुछ को तो कुछ नहीं किया ना, वो तो साकिन ही था, उसको साकिन ही रहने दिया, अलामत मुजारे को पेश दे दी। तो युद्रबू बन गया। स्टेप्स तीनों याद कर लें, अच्छा है, अभी से याद हो जाएंगे। और बहुत ही आसान, तीन तो स्टेप है, दो तो आपस में मिलते जुलते हैं और तीसरा वाला जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है माजी से। माजी में आपने सारे मुतहरिक को पेश देनी है और मुजारे में आपने सिर्फ अलामत मुजारे को पेश देनी है। ठीक है। जी। समझ आ गया, अभी हम एक्सरसाइज करते हैं। जी। अच्छा, दर्ज झैल का अरबी में तर्जुमा करें, उससे मारा जाता है। अब ये है से पता चल रहा है कि ये मुजारे मजहूल बनेगा। ठीक है ना। जी। मुजारे प्रेजेंट टेंस होता है ना। हम्म। तो उसे मारा जाता है या वो मारा जाता है। युद्धरबू आएगा उस्ताद सर। उससे मारा जाता है, युद्रबू आएगा। ठीक है। उन्हें रिस्क दिया जाता है। उन्हें रिस्क दे। उन्हें यानी जमा हो गई ना ये। हम्म। युरज़क़ूना। हम्म। हाँ तो, हाँ, उन्हें रिस्क दिया जाता है। अब वो बहुत सारे लोग प्रेजेंट है तो जाहिर वो नून आएगा ना। तो पहले आप हाँ, युर्जकूना ही बनेगा। ठीक है। युफलू के वजन पे आप बनाएंगे युर जकू। ठीक है। इस पे जबर भी आ गई, इसको आपने छेड़ा नहीं, इस पे जबर दी। ठीक है। पेश थी पहले, युर्जुकू होता है ना, युर्जकू हो गया। और यहाँ पर आपने अलामते मुजारे पे पेश लगा दी और आगे वाव नून लगा दिया, युर्जकूना हो गया। वो रिजक दिए जाते हैं या उन्हें रिजक दिया जाता है। ठीक है। अब ये क्या है, जी। तुम सब लौटाए जाओगे। तुम, नॉट वो। ये तो थर्ड तुम फॉर्म सब। थी ना। जी। ये तो जी। आपका गायब के सीगे थे ना, अब यहाँ पे मुखातिब का सीगा है तो ता आएगी। तुर तुरजऊन। तुरजाऊन, कुरान मजीद में आता है ना, तुरजाऊन आता है ना, तुम लौटाए जाओगे, है ना।
جی तुरजाऊन तुम लौटाने वाला कौन है, ज़ाहिर है पता है हमें कौन लौटाएगा हमें, तो फाइल तो लाने की जरूरत ही नहीं, तो ये वो जो होगा नायब फाइल होगा। यहाँ भी ये नायब फाइल होगा, और यहाँ पर जो आपने बताया था युद्रबू, उसमें हुआ जमीर नायब फाइल होगी। ठीक है, वो जो जमीर अंदर जी। होती है ना, वो नायब फाइल बन जाती है, बस खत्म बात। आज मस्जिद का दरवाजा खोला जाएगा। युफ्तहुल बाबा अल यौमा। युफ्ताहुल हुल बाबा। बाबा, युफ्ताहु होता है ना। बाबल मस्जिदी। हाँ, हाँ, युफ्तहुल बाबल बाबल मस्जिदी। युफ अलू के वजन पे युफ्ताहु बन गया। तुरजाऊ जो हाँ है ये आपका तुफ अलू के वजन पे बन गया, और युजकू युफ अलू के वजन। अच्छा, देखें, एक वजन है यफ अलू और एक है वजन युफ अलू। तो यफ अलू किसका वजन है, और युफ अलू? यफलू। फ़अला यफ़अलू ना उसका सर। हाँ, युफ अलू मालूम मारूफ है या मजहूल है? यफ़अलू मारूफ है। और युफ अलू मजहूल। मजहूल है। तो आप ये अभी इस वजन पे सारे ला रहे हैं ना। जी। वैसे तो क्या होता है यार, जुकू यफ अलू होता है ना, यरज़क़ूना होता है मारूफ। यफ अलू है ना। जी। तो यफ अलू, तो ये होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है ना, रजा का यरजुकू भी तो हो सकता है ना, डिफरेंट बाब से होता है ना। रजा हम्म। का यरजुकू बाब नून से होता है, रजा का यरजुकू यरजुकू होता है। और फिर आपने जब मजहूल बनाया, तो युरज़क़ूना। यहाँ पे पेश आ रहा था, उसको आपने जबर में चेंज किया। इसको तो छेड़ा ही नहीं, इस पे पेश थी, यरजुकू था, इस पे पेश थी, तो आपने उसको जबर में चेंज किया, और फिर अलामत मुजारे पे जाके पेश डाल दी। समझ आया? यहाँ पे रजा आ यरजिऊ होता है ना, जी। यरजिऊ होता है, तो युरजाऊ बनाना है आपने। आखिरी आखिरी को छेड़ना नहीं, उससे पहले वाले को जबर देनी है, अलामत मुजारे पे पेश देनी है। तो युरजाऊ बन गया। माजी चाहे आपका कुछ भी हो, जरूरी नहीं है इसी वजन पे आए या फलू के ही वजन पे आए। यफ अलू भी हो सकता है, यफ उलू भी हो सकता है, और यफ इलू भी हो सकता है। फा कलमे पे तीनों हर ये जो आपका ये फा है ना, और ये ऐन है, इस पे आपकी कोई भी हरकत हो सकती है, जबर भी हो सकती है, जेर भी हो सकती है, और पेश भी हो सकती है। यहाँ पर पेश है, यरजुकू है, यरजुकू। जब आपने मजहूल बनाया तो उस पेश को आपने जबर में चेंज किया है, क्योंकि इसको हमने छेड़ना नहीं, इसको हमने छोड़ना नहीं है, इसको हमने छेड़ना नहीं है। तो ये बन गया। अच्छा, अब मुझे बताएं, आज मस्जिद का दरवाजा खोला जाएगा, युफ्ताहू। युफ्तहुल बाबल बाबल मस्जिदी। अल बाब क्यों लगाएंगी? युफ्तहुल नहीं। युफ्तहु युफ्तहु बा बाब बाबल मस्जिदी। बाबल मस्जिदी। बाब अल मस्जिद। अच्छा, अब मुझे बताएं, अलिफ लाम मैंने क्यों हटाया, क्यों नहीं युफ्तहु लगाया मैंने क्योंकि यफ्ताहू? तो ये बाबल इजी। मरकब मस्जिदी इजाफी मुजाफ है। मुजाफ इलैहि बन रहा है ना इसके लिए। मुजाफ बन बाब। रहा है, मुजाफ पे अलिफ लाम नहीं जी। लगा सकते, जी जी। मुजाफ इलैह पे लगा सकते हैं, जरूरी हो तो। जी। ठीक है, तो ये ख्याल रखना है। हाँ। ये मफूल बन रहा है, और इसके अंदर ही नायब फाइल बन रहा है। नायब फाइल इसके अंदर ही हुआ जमीर है। ठीक है। जी। युफ्तहू बाबल मस्जिदी, खोला जाएगा, खोलने वाले का पता नहीं है, तो हुआ जमीर अल ना है। यौमा बाबुल मस्जिदी तो नहीं आएगा ना, बाबल मस्जिदी। बाबुल मस्जिद तो नहीं आएगा ना, कि इसको हाँ। नाइफ नाइफ फाइल बनाए। जी। पहले क्या था, मारूफ में क्या था? यफ्तहू, यफ्तहू। हाँ, बाबुल मस्जिदी होता। यफ्तहू, हाँ, यफ्तहू, खोला जाएगा, बाबुल बाबल मस्जिद। मस्जिद। नहीं, ये वो खोलेगा, है ना। जी। यफ्तहु। हाँ, क्योंकि फाइल जो है वो बाप तो फाइल नहीं हो सकता ना, बाबल बाबल मस्जिदी। बाबल मस्जिद ही होगा। तो अब क्या हो गया आपका, कि यहाँ पर आपका हुआ जमीर क्या थी, पहले फाइल थी, अब ये नाइब फाइल बन जाएगी।
اب یہ نائب فائل بن جائے گی. کھولا جائے گا کیونکہ یہ مجھول بنے گا نا. یفتہو کو یفتہو میں چینج کریں گے نا. جی اور یفتہو باب المسجدی، تو پہلے یہ مفعول تھا باب المسجدی، تو اب یہ وہ نہیں بن جائے گا. ابھی نائب فائل بنانے کے لیے اس کو پیش نہیں دے دیں گے. مفعول کو ہی ہم نائب فائل بناتے ہیں نا. جی جی مفعول کو نائب فائل بناتے ہیں نا. جب ہم نے باب المسجد ہم آئے نے گا نا. یفتہو کر دیا تو یہ تو مجھول ہو گیا. جی ٹھیک ہے. اب ہم نے اس کا جب مسجد باب المسجد کو ہم کیا کریں گے، پیش دیں گے اور اس کا نائب ہاں فائل بنائیں گے. جی تو باب یفتہو باب المسجد، کھولا دونوں صورتوں میں دروازہ ہی جائے گا، چاہے مجھول ہو چاہے آپ کا معروف فعل ہو. دونوں میں مفعول جو ہے وہ باب ہی ہے. یہاں بھی باب مفعول ہی ہے. صرف ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے، تو ہم اس کو مجھول میں چونکہ نائب فاعل نہیں ہوتا تو مفعول کو ہم بناتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ بن جائے جی گا یفتہو باب المسجد. اچھا، اس مؤنث سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. اس مؤنث سے اس پہلے سیدھا جملہ بنا لیں. یقبلو. ہاں، کیا ہوگا؟ قبیلہ یقبلو ہوتا ہے نا. یقبلو. یقبلو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یقبلو مجہول ہو گیا. اب اس کے آگے اگر مفعول آ رہا ہے تو وہ اس کا نائب فاعل بن جائے گا. تو ہمارا مفعول آیا تھا اس میں یقبلو یقلو. تو اب سفارش کی بات ہو رہی ہے نا. کوئی سفارش کا مطلب ہے کہ نکرہ آئے گا، ہے نا. قبول نہیں کی جائے گی تو یقبلو ہو گیا. اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، نائب فائل بنانا ہے. تو فعل یقبلو نہیں آئے گا، تقبلو آئے گا یہاں پہ. تقبلو آئے گا کیونکہ سفارش ہے نا، سفارش مؤنث ہوتی ہے. شفاعتن، تقبلو شفاعتن ہو جائے گا. اور یہاں تقبلو کوئی سفارش قبول نہیں، شفاعتن. میم اس میں لا صوفہ لا پڑے گا. تقبلو آئے گا نا استاذہ. لا تقبل. ہاں، نہیں قبول کی جائے گی. لا تقبلو شفاعتن منہا، اس سے. ٹھیک ہے نا. تو عورت جی وہ ہے نا، یعنی نفس سے. ہاں کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ نفس کی طرف جا رہی ہے. لا تقبلو شفاعتن منہا. میم اس میں صوفہ نہیں آئے گا. نہیں، کیوں آئے گا؟ جائے لا گی فیوچر ٹینس. لا لگا دیا نا ہم نے. لا نفی کا لگایا ہے. قبول کی جائے گی، اس میں کوئی آرڈر تھوڑی ہے. لا تقبل، سکون لائیں. لائیں نہیں ہے، لائیں نفی ہے. لا تقبلو شفاعتن منہا، یا منہا پہلے بھی کر سکتے ہیں، شفاعتن آگے بھی کر سکتے ہیں. اور یہ نائب فعل بنے گا اور منہا جو ہے یہ متعلق بنے گا. قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ ہم غلط نہیں لکھ سکتے قرآن مجید کو. میں قرآن مجید لے کے آتی ہوں. یہ تو بقرہ میں ہے نا. سورۃ بقرہ میں 2 دفعہ یہ آتا ہے، آیت آتی ہے. لا تقبلو منہا.
शफातुन, मिनहा पहले आएगा, शफातुन बाद में आएगा। इसमें आप देखें, ला तुकबलु मिनहा पहले आएगा, जार मजरूर पहले आएगा यहाँ पर, और शफातुन बाद में आएगा। तो शफातुन असल में क्या था, ये आपका मफूल था। तो जब हमने इसको मजहूल किया तो इसका फाइल तो था नहीं, तो फिर हमें सिर्फ मफूल लाना पड़ा। तो इसको आप ला युकबलु भी लिख सकते हैं और ला तुकबलु भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो मुअन्नस है ना, ये कब होता है, दोनों ला सकते हैं, जब आपका मुअन्नस जो होता है वो गैर हकीकी गैर होता हकी। है ना, तो दोनों ला सकते हैं ना। तो फिर आप ला युकबलु भी ला सकते हैं, ला तुकबलु भी ला सकते हैं, लेकिन लाएंगे मजहूल ही, क्योंकि सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। तो ये बात समझ में आई है कि जब मुअन्नस गैर हकीकी होता है, गैर हकीकी का मतलब है जब मुअन्नस लफ्जी होता है, तो फिर आपका क्या होता है कि उसमें आप युकबलु भी ला सकते हैं फेल, और तक तुकबलु भी ला सकते हैं। अगला वाला करें, वो कत्ल करते हैं और कत्ल किए जाते हैं। कत्ल करते हैं जो है ये मारूफ है और ये मजहूल है। तो वो कत्ल करते हैं, कौन कर रहा था, आप करें अफशीन जरा यहाँ से। जी मैम, पहले तो कतर लूना होगा ना मैम। तख्तुलूना, कतला यक्तुलू, तख्तुलू, वो कत्ल करते हैं, यक्तुलूना होगा क्योंकि वो है ना थर्ड पार्टी है, तो जी। यक्तुलूना हो जाएगा, यक्तुलूना, यक्तुलूना। फिर और आगे क्या होगा, वो, वाह, कत्ल किए वाओ, जाते हैं। अब इसका मजहूल बना लें, वयुक कुतिला। युकतलूना, वयुक्तलूना। वयुकतलूना। अभी आपने युक्तलूना में क्या किया है, इसको छेड़ा नहीं, और इसको आपने जबर में चेंज किया, इसको छोड़ना नहीं, इसको आपने लाजम जबर में चेंज करना है। मुजारे बना रहे हैं ना, तो जबर में चेंज करेंगे, माजी में जेर में। और बाकी आपने सिर्फ इसको जाके क्या करना है, पेश लगानी है, और कुछ नहीं करना। हमेशा ऐसे ही करना है, यही 3 स्टेप है, चाहे जितने से बड़ा फेल हो। वा यक तुलूना, वयुक्तिलु ये भी हो जाए। हाँ युक्त तुलूना होगा क्योंकि अब मजहूल बना रहे हैं। तो यहाँ पेश थी, तो पेश को हमने जबर में चेंज कर दिया। ये जो मिडिल लेटर होता है ना, काफ ता लाम, इसकी हरकत को आपने लाजम चेंज करना है, माजी में भी और मुजारे में। युक्तलूना बन जाएगा। यक्तुलूना वो कत्ल करते हैं, और वो कत्ल किए जाते हैं, युक्तलूना। ठीक है, समझ आ गई। पता है ये कितना बड़ा काम है, ऐसे ही कुरान पढ़ना और समझ के पढ़ना कि इसका ये मारूफ है और ये मजहूल है, और इसका मीनिंग ये होगा और इसका मीनिंग ये होगा। अगर आपके सामने मीनिंग लिखा हुआ भी है ना कुरान में, फिर भी आपको समझ तो आ रहा है ना कि इसका, देखने में तो दोनों एक ही लग रहे हैं ना, लेकिन मीनिंग में जो आपको फर्क होगा ना, फिर बताएगा कि मीनिंग में फर्क क्यों आ रहा है, क्योंकि ये मारूफ है और ये मजहूल है। देखने में अगर आम अनाड़ी आदमी पढ़े, जो वैसे ही कुरान पढ़ते हैं ना नजरों से, उनके लिए तो दोनों, ये भी वो नून है ये भी वो, तो सेम ही समझेगा। लेकिन जो फिर गौर व फिक्र करते हैं उनको चीजें समझ आती हैं। तुम सबसे सवाल नहीं किया जाएगा, ला फिर आ गया, मुजारे मजहूल आएगा, तुस अलू, ला तुस अलू, मुजारे मजहूल है, जी मैम। यहाँ जबर है यहाँ पेश है, युफ अलू के वजन पे। स अला यस अलू होता है, यस अलू कौन सा बा बनता है, तुसअलूना। सा अला ये, हाँ। तुम सब से सवाल नहीं किया जाएगा, तो अब इसको लूना कर दें, ठीक है। तुम सब से सवाल नहीं किया, ला तुस अलूना, बस खत्म। आप फतह से ना मैम। हाँ, बा फतहा से, यस अलू और तस अलू और तुस अलू। ये वाली हरकत कभी कभी चेंज होती है, कभी नहीं होती, क्योंकि अगर लगी हुई है तो आपने वही लगानी है। अगर जेर है या पेश है तो फिर आपने उसको जबर में चेंज करना है, मजहूल बनाते हुए, मुजारे मजहूल बनाते हैं। क्लियर है बात। अच्छा, उस पर रहम, अब एक बंदा है, उस पर रहम नहीं किया जाएगा, और गैब का सीगा है। ला युरहम ना। हाँ हाँ, ला युरहमू, ला युरहमू। अब युरहमू में जो जमीर है ना, युर और तो कुछ है नहीं ना, तो जी युरहमू में जो जमीर है ना, हुआ वही नायब फाइल बनेगी। और तुस अलूना में वो जो वो जमीर थी ना, इसमें इसमें ये फाइल बन रही है और इसमें ये नायब फाइल बन रही है। इसमें ये फाइल बन रही है क्योंकि ये फेल मारूफ है, और इसमें ये नायब फाइल बन रही है क्योंकि ये फेल मजहूल है, इसका तो फाइल होता ही नहीं है, तो ये इसमें नायब फाइल बनेगी।
یعنی اصل میں یہ مفعول تھی جو کہ یہاں پر، اور وہ قتل کیے جاتے ہیں، وہ قتل کرتے ہیں اور وہ قتل کیے جاتے ہیں۔ لا یرحمو نہیں، وہ نہیں رحم کیا جائے گا، تو ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل بن جائے گا۔ مجرم قیامت کے روز اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ مجرم، اب یہ اتنا لمبا جملہ ہے نا، مجرم یہ فائل بن جائے گا، قیامت کے روز اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ پہچاننا جو ہے نا یہ والا فعل ہے، سب سے آخر میں جو آتا ہے وہ فعل ہوتا ہے نا؟ یہ فعل ہو گیا اپنے چہروں سے، اور پھر مجرم فائل ہو گیا۔ پہلے آپ اس کا وہ بنا لیں، کیا بنا لیں؟ اگر معروف۔ کسی کو قرآن کی آیت یاد ہے تو وہ ڈائریکٹلی بھی بنا سکتا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، عرفہ یعرفو ہوتا ہے نا، یورفو ہو جی، جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعرفو۔ یورف المجرمون، الف لام میں کیوں لا رہی ہوں کہ اس کو مضاف نہیں بنا رہی میں، صرف فائل بنا رہی ہوں۔ مجرمون، یورف المجرمین کیسے پہچانے جائیں گے؟ بی سیماہم، اپنے چہروں سے، چہروں کی علامات سے۔ تو قرآن مجید میں جو آتا ہے اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے، بی سیماہم، سیما میں یہاں میم بھی آئے گا، بی سیماہم، یوم القیامہ۔ یوم القیامتی کیوں آیا ہے؟ یوم القیامتی کیوں نہیں آیا؟ یوم القیامتی، یہ قیامت کے مفعول دن، ہوگا نا؟ مفعول ہو رہا ہے نا؟ مفعولن فی ہی بن رہا ہے، جی جی، بی ہی۔ سیماہم، بی سیماہم، اپنے چہروں کی علامات سے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ یا آنی تھی، یہاں پہ نہیں آنی تھی، یہ یا غلط ہو گیا، بی سیماہم، ٹھیک ہے؟ بی سیماہم، اپنے چہروں کی علامت سے پہچانیں گے، کب پہچانے جائیں گے؟ یوم القیامہ۔ یوم القیامتی، یوم القیامہ پہ زبر اس لیے آئی ہے، ویسے تو یوم القیامہ بھی بن سکتا ہے کیونکہ یہ آپ کا ظرف ہے، اور ظرف زبر کے ساتھ آتا ہے، اور جی القیامہ جو ہے اس کا مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے؟ قیامت کے دن، تو یہ والا مفعول فی ہی بنانا ہے نا، کام کب ہو جائے، کب ہوگا، کب پہچانے جائیں گے؟ قیامت کے دن۔ تو مجرم لوگ جو ہوں گے وہ قیامت کے دن اپنے چہروں کے علامات سے پہچانے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ کتاب عنقریب پڑھ لی جائے گی، مجہول ہے، یہ کتاب عنقریب، اب سوفا لگا سکتے ہیں آپ۔ ایک ہوتا ہے سوفا اور ایک ہوتا ہے سین اور ایک ہوتا ہے سوفا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ ترجمے میں فرق ہوتا ہے نا؟ سین کا صوفہ مطلب ہوتا انقریب۔ ہے عنقریب، جی سین کا مطلب ہوتا ہے عنقریب، اور سوفا کا مطلب ہوتا ہے جلد ہی، لکھیں اپنے پاس، اچھا۔ سوفا جب آئے گا، سوفا کا مطلب سوفا تعلمون، جلد ہی وہ جان لیں گے، جلد ہی تم جان لو گے، سوفا تعلمون۔ اور سین کا مطلب کیا ہے؟ ان قریب، سیقول السفہاء، ان قریب جان لیں گے بے وقوف، یہی ترجمہ لکھا ہوتا ہے نا؟ چلیں، دونوں میں فرق ہے، دونوں پریزنٹ فیوچر میں کر دیتے ہیں مضارع کا ترجمہ، لیکن فرق ہے، ایک فوری ان قریب اور ایک سوف تعلمین، یعنی تھوڑی دیر کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد۔ تو اب سین لگانا ہے شروع میں اور فعل مضارع پہ لگانا ہے، تو قرأ یقرأ ہوتا ہے تو کیا بن جائے گا؟ یقرأ سے مجہول بنائے، سیقرأ، سیقرأ۔ سیقرأ، یقرأ سے یقرأ بن گیا، طریقہ وہ یہ بنانے کا، سا یقرأ، اور کیا ہے؟ ان قریب پڑھ لی جائے گی، هذا مجہول ہو گیا، الكتاب، هذا الكتاب، حاضل کتابہ، هذا الكتاب۔ کتابہ کیوں لگایا؟ یہ مفعول ہے۔ یہ مفعول ہے نا، وہ تو اس کو فالو کر رہا ہے نا، اصل جی مفعول جی تو یہ ہے نا، پہلے تو یہ منصوب ہوا جی نا، جی، پھر یہ هذا الكتاب۔ منصوب، جی تو یہ تو اس پہ تو زبر ویسے بھی آتی ہے نا،
لیکن یہ زبر میں بھی مرفوع ہی ہوتا ہے اور منصوب اور زیر میں بھی حاضہ ہی ہوتا ہے، اس کی تینوں حالتیں ایک ہی ہوتی ہیں. تو اس کی حالت کو شو کہاں کیا جاتا ہے؟ یہاں پہ کیا جاتا ہے. اگر یہاں پیش آئے تو اس کا مطلب ہے یہ بھی مرفوع ہے، یہاں زیر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بھی مجرور ہے، اور یہاں پہ اشارہ زبر ہے تو مقابلے میں۔ ٹھیک ہے. تو وہ والا فالو کر رہا ہوتا ہے. پہلے یہ منصوب ہوتا ہے، یہ مفعول بنتا ہے. کیوں منصوب ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کا مفعول بنانا ہے. جی سیقرأ پڑھ لی جائے گی حاضل کتابہ، تو حاضل کتابہ تو مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے اندر وہ کیا بنے گا؟ نائب فائل کیا بنے گا؟ نائب فائل بھی تو یقرأ، بنا. یقرأ کے اندر والی ضمیر جی ہوا، جی تقرأ تو نہیں آئے گا نا، یقرأ ہی آئے گا. نہیں، سیقرأ یقرأ۔ حاضل کتابہ. تو کتنے لوگوں کو سمجھ آیا تھوڑا بہت؟ ہم؟ الحمدللہ میم، ہاں، جو لوگ آ رہے ہیں نا کلاس میں باقاعدہ، ان کو تو سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ۔ اور باقی جن کو نہیں آئی وہ ان کو آ جائے گی. اسٹیپ یاد کر لیں. بنانے کا طریقہ یہی ہے، جب بھی آپ کو بولا جائے مجہول بناؤ تو وہی تینوں سٹیپ ہے. ماضی کے سٹیپس کیا ہیں؟ افشین دہرا دیں. آخری والے کو چھوڑنا نہیں، سیکنڈ لاسٹ والے کو، آخری والے کو مطلب چھیڑنا نہیں، اس کو سیکنڈ چھیڑنا ہی لاسٹ نہیں. اس والے کو کو چھیڑو گے تو مار پڑے گی. ٹھیک ہے، اس کو چھیڑنا نہیں، اس سے پہلے والے کو چھوڑنا نہیں. چھوڑنا نہیں، اور ہم، باقی جتنے بھی متحرک ہیں ان پر پیش دینی. ان پر پیش جتنے بھی متحرک ہیں جن پہ حرکت آ رہی ہے، چاہے زبر آ رہی ہے، چاہے پیش آ رہی ہے، چاہے زیر آ رہی ہے، سب کو آپ نے پیش دے دینی ہے. ٹھیک ہے. یہ ماضی مجہول کا طریقہ ہے. وہاں پہ علامت مضارع تو ہوتی نہیں ہے نا، جی وہاں پہ تو علامت مضارع ہوتی ہی نہیں ہے نا. نو میم. تو وہاں پہ پھر سب جتنے متحرک ہیں ان سب کو ہی پیش دیں گے. صرف علامت جی مضارع تو ہے ہی نہیں وہاں پہ. مضارع جی میں جی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی علامت مضارع ہوتی ہے تو صرف اسی کو پیش دیتے ہیں، جی جی باقیوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. اس کی مثال میں نے پچھلی دفعہ آپ کو دی تھی نا، جیسے استفعلا، استغفرا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، استغفرا. اب یہ کیا ہے؟ اس کا آپ نے مجہول بنانا ہے. استغفرا. اب یہ ماضی ہے، اس کی پر یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ماضی ہے، علامت مضارع بھی نہیں ہے اس میں. جی جی ٹھیک ہے نا. الف سین تا تو باپ کا لگا ہوا ہے نا. جی استغفرا، استفعلا. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کا مجہول کیسے بنائیں گے؟ ماضی مجہول بنانا ہے. ماضی سے ماضی ہی مجہول بناتے ہیں. سٹیپ ڈالیں اور بنائیں. استغفرا، ہم، اس ہو جائے گا نا نہیں میم. نہیں، جی جی، ہم. استغفرا، استغ تو استغفرا. تو فیرا. ہم؟ جی میم. اس کو بھی آپ نے پیش دینی ہے. ٹھیک ہے، پہلے والے کو بھی دینی ہے کیونکہ وہ بھی متحرک ہے. ٹھیک ہے، سارے جی متحرک کو پیش دینی ہے نا. یہ تو ساکن ہے، اس کو کچھ نہیں دینا، اس کو چھوڑ دو، سکون میں ہی رہنے دو اس کو. یہ بھی متحرک ہے، اس کو بھی پیش دینی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ والا بھی استغفر، سکون میں ہے، اس کو بھی رہنے دیں. ٹھیک ہے. اور باقی رہ گیا یہ آخری والا اور یہ والا، تو اس کو تو چھیڑنا ہی نہیں ہے، اور اس کو کیا کرنا ہے؟ چھوڑنا نہیں ہے. اس کو کیا کرنا ہے؟ زیر دینا ہے، زیر زیر دینی ہے. دینا ہے۔ زبر لگی ہے تو زیر دے دیں، اگر زیر ہی لگی ہے تو زیر ہی رہنے دیں. ٹھیک ہے، پیش لگی ہے تب بھی زیر دے دیں. تو یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ اس تو فیرا. ٹھیک ہے. جی استفعیلا، میم استفعیلا. اس کو زیر دینی ہے، اس کو زیر دینی ہے. ہاں فرا دینی ہے. ہوگا نا. ہاں ماضی ہے نا، ماضی میں اچھا زیر ہی دیتے ہیں نا ماضی ہے. سیکنڈ لاسٹ کو. صحیح صحیح. یہاں پہ ماضی بنا رہے ہیں نا، مضارع تو نہیں بنا رہے نا. جی جی میم، اس میں دیر آئے گی. میں زیر آئے گی. اب مضارع بناتے ہیں تو اس کا مضارع کیا بنے گا؟ یہ اس استغفرا یستغفر، کا کیا بنتا ہے؟ استغفرا کا کیا بنتا ہے؟ یستغفر ہے نا. یستغفر، اب جی اس کا مجہول بھی بنانا ہے. یستغفرو، یہی ہے نا. جی جی میم. اب یس یہ معروف تو ہے اور مضارع معروف ہے. ٹھیک ہے، اس میں علامت مضارع بھی لگی. ابھی اس کے جی، اسٹیپس کریں. ایسی اگر بنا سکتے ہیں تو ایسی بنا لیں. اس کو آپ نے یس چھیڑنا نہیں، اس کو زبر دے دینی یستغ ہے. یستغفر، اب ہر ایک فرو، کو تو پیش نہیں دینی نا، سب کو تھوڑی کیوں پیش دے رہی ہو. ابھی صرف آپ نے علامت مضارع کو پیش دینی ہے بس.
आप जी बस जी उसको जी। पढ़ लें, क्या है, यही तो फर्क है दोनों में। हाँ, इसको सबको जी पेश देनी जितने मुतारिक हैं, इसको सिर्फ अलामत मुजारे को पेश देनी है। जी 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 तो जी युस्तगफरु हो गया ना, जी। युस्तगफर, फरू। युस्तगफरु। हाँ, रू ये होगा ना, क्योंकि मुजारे है ना, मुजारे में आखिर में जी पेश आती है। इसको इसको पता है क्यों नहीं छेड़ते, क्यों नहीं छेड़ते, कौन बताएगा? इसको भी नहीं छेड़ते, इसको भी नहीं छेड़ते, क्यों नहीं छेड़ते? क्योंकि ये माजी, क्योंकि ये कि ये माजी की, अलामत। हाँ ये माजी की हाँ। अलामत है, आपका माजी खत्म और हो ये जाएगा। मुजारे की, ये जी मुजारे जी की अलामत, इसको नहीं छेड़ना। उससे पहली वाली को आपने इधर मुजारे में जबर करना है और माजी में जेर करना है, ठीक है? जी जी चाहे आप फ़अला से ही क्यों ना बना रहे हो। अब ये कितना छोटा है ना, 3 अरफ पे है। जी अब इसको आपने छेड़ना नहीं है, इसको आपने जेर देनी है, इसको आप जो मुतहरिक हैं उनको आपने पेश देनी है, जितने भी मुतहरिक हैं। आपके पास एक ही जी मुतहरिक है ना पीछे, है ना, जी। उसको ही पेश देंगे ना, फुईला, फुईला। फुइला बन जाएगा। जी इसी तरह आपका मुजारे क्या है, यफ़अलु है। जी। अब आपने क्या करना है, मजहूल बनाते स्टेप्स लगाएं। इसको युफ़अलु, छेड़ना नहीं, इसको जबर देनी है। खबर और दे। इसमें जी, क्या करना है, ये अगला स्टेप, साकिनी रखना है, मुदारे पर पेश देनी साकन है। वाकन को भूल जाएं, बाकियों को सबको भूल जाएं, एंड पे चली जाएं। जी इसको जी। जबर देने के बाद, इसको एज इट रखने के बाद, इसको जबर देने के बाद एंड पे चली जाएं, उसको पेश लगा दें। अलामत मुदारे को पेश देंगे। जी बस बीच वालों को देखना ही नहीं, जी जी इग्नोर करके जाना है, इग्नोर करके, चाहे मुतहरिक हैं, चाहे साकिन हैं, चाहे जो भी हैं, आपने जी उनका जी ताल्लुक ही नहीं है आपका। देखा, मजूल में आपने बनाया, कुछ देखा इस मुतहरिक को, कोई देखा आपने, डांट पड़ी आपको, पेश बना रही थी आप उसको भी, जी जी इसको जी भी जी। पेश बना रही थी। इनको तो आपने इग्नोर कर देना है, इसको भी इग्नोर करना है, इसको भी इग्नोर करना है, इसको भी, सिर्फ इसको पकड़ना है, इसको पेश देनी है, ठीक है? और इसको जी आपने जबर देनी है और इसको छेड़ना ही नहीं। ये दो तो फिक्स है ना, इसको पेश देनी है, इसको जबर देनी है मुजारे बनाते हुए, और बाकी जो है वो अलामतें, ये भी फिक्स ही है कि इसको ही पेश देनी है, बस युस्ता फरू बन जाएगा। मुश्किल नहीं है, अब आप सबसे बना सकते हैं, जितने भी है ना उन सबसे बना सकते हैं आप मजहूल माजी, क्योंकि तरीका मैंने आपको सिखा दिया। जैसे फेल अमर का तरीका मैंने आपको सिखा दिया ना, तो फेल अमर आप हर किसी भी बाब का आप फेल अमर बना सकते हैं, ठीक है? कोई भी बाब ले लें, जी फेल अमर बनाने का एक ही तरीका है, सही है? तो इसमें भी आपका यही है, एक ही तरीका है। इसी तरह इसमें फाइल बनाने का भी एक ही तरीका होता है। अगर आपने सुलासी मुजरद से इस्मुल फाइल बनाना है, तो वो तो फाइलों के वजन पे आएगा। मैंने क्या बोला, सुलासी मुजरद से के अबवाब जो होते हैं ना, सुलासी मुजरद के अबवाब, उनसे अगर आपने इस्मुल फाइल बनाना है, तो वो फाइलों के वजन पे बनेगा। इसमें 3 ही लेटर होते हैं, वो तीनों लेटर यहाँ पे आ जाएंगे, फा ऐन लाम, और बीच में आपका अलिफ एक्स्ट्रा आ जाएगा, फाइलों के वजन पे। तो अब द्वादराबा से बनाए फाइलों के वजन पे, दारिबुन। दारिबुन। दारिबुन बन जाएगा। मफूल किस वजन पे बनेगा? मफूलन के वजन पे बनेगा, ठीक है? तो अब इसका बनाएं, मफूलन के वजन पे डालें इसको, मदरूबुन। मदरूबुन बन जाएगा। इसी तरह काफ ता लाम से बनाएं, फाइलुन के वजन पे, मकतूलुन। का, का, कातिबुन। कातिलुन, कातिलुन मकतूलुन। काफ ता जी। बा से बनाएं, काफ ताबा। कातिबुन कातिबुन। मकतूबुन। हाँ, सुलासी मुजरद 3 ही लफ्ज, सुलासी मुजरद कब होता है? जब माजी में 3 ही लेटर होते हैं, काफ जी। ता बा, ठीक है ना? अब बनाए नून जई लाम से, नून। नाजिलुन नाजिलुन मंजूलुन। मंजूलुन, ठीक है? अब बनाए जोए लाम मीम से, जालिमुन दा- मंजू मजलूमुन, मजलूम, मजलूमुन। लूमुन। मजलूमुन। काफ स्वादरा से बनाए, कादिरुन, मकदूरुन। कासिरुन कासिरुन मकसूरन। सूरुन। जी। काफ सीन रा भी तो होता है ना, जी। काफ सीन रा से क्या बनेगा? कासिरुन और कासिरुन, मकसूर। कासिरुन मकसूरुन। मकसूरुन।
تو یہ ہے آپ کا 3 ہی لیٹر ہو تو تب آپ کا جو اسم الفاعل اسم المفعول بنے گا وہ ان وزن پہ بنے گا. اگر 4 لیٹر ہو جائیں تو پھر کیا بنے گا؟ پھر بھی اسی وزن پھر پہ بنے گا. ہاں مفعلا اور مفعیلا، ایسے ایسے تھا نا میم، میں زیر بتاتی زبر کی. میں بتاتی اگر 4 لیٹر ہو مفعل. جائیں، مثلا آپ کے انزلہ ہو گیا، انزلہ ہو گیا نا. اب 4 لیٹر ہو گئے ماضی میں. نزلہ سے آپ نے کیا بنایا تھا؟ نازلن بنایا تھا، ہے نا. جی. انزلہ سے آپ کا کیا بنے گا؟ انزلہ سے آپ کا کیا بنے گا؟ چینج ہو جائے گا. فائلن کے وزن پہ نہیں بنے گا ابھی، کیونکہ 4 لیٹر ہو گیا، مزید فی سے ہو گیا یہ. پھر جب تک نزلہ تھا 3 لیٹر تھے تو نازلن بنا دیا فائلن کے وزن پہ. ٹھیک ہے، منزولن بنا دیا آپ کا مفعولن کے وزن پہ. اب یہ ثلاثی مزید سے ہے تو پھر اس کا جو ہے مفعلن کے وزن پہ بنے گا، فائلن کے وزن پہ نہیں بنے گا، مفعلن کے وزن پہ بنے گا. بنائیں. منزلن، منزلن، سوری، مفعلن کے وزن پہ نہیں، مفعلن کے وزن پہ. مفعل کے، جی میم. مفعلن کے وزن پہ بنے گا منزلن. ٹھیک ہے. مفعلن، مفعلن جو ہوگا وہ تو پھر وہ بن جائے گا نا، ظرف بن جائے گا. مفعول. منزلن جو ہوگا، منزل کیا ہوتی ہے؟ وہ جگہ ہوتی ہے، کوئی رہنے کی اترنے کی جگہ ہوتی ہے وہ. منزلن، مفعلن. یہ بنے گا مفعلن کے وزن پہ. تو مفعلن کے وزن پہ منزلن بن جائے گا نا. اور اس کا مطلب کیا ہوگا منزلن کا؟ اترنے والا. نہیں، اتارنے والا. منزلن، اتارنے والا. اور اس کا مفعول کیا بنے گا؟ اسی وزن پہ وہ بنے گا. زیر کو زبر کاٹ دیں گے، منزلن بن جائے گا. اچھا اچھا. منزلن بن جائے گا، زیر کو زبر کر دیں گے بس. اس میں تو ہم نے فاعل اور مفعول کے وزن پہ بنائے تھے نا، عابدن اور معبودن، ہے نا. جی. عابدن عبادت کرنے والا، اسم الفاعل، اور معبودن مفعولن کے وزن پہ، کیونکہ اس میں 3 ہی لیٹر تھے، عین با دال. ٹھیک ہے. اور یہ معبودن بن گیا. ٹھیک ہے. تو اب اس کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ جو آپ نے کیا کہا، منزلن، منزلن کا کیا میننگ بتایا آپ نے؟ میننگ ابھی نہیں بتایا، ابھی میں نے صرف منزلن کا میننگ بتایا، اتارنے والا. اللہ تعالیٰ یہ قرآن کو اتارنے والے ہیں، جی، اتارنے والے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اسم منزلن، الفاعل ہے. منزلن کیا ہوگا؟ پہلے مجھے آپ عابدن کا مطلب بتائیں. عبادت کرنے والا. کرنے والا، والا ہے نا، کرنے والا، اتارنے والا، ہے نا. فائل جی. کا یہی مطلب ہوتا ہے، ہوں. کرنے والا. ساجدن، سجدہ کرنے والا. مسجودن، مسجودن مفعولن کے وزن پہ، جس کو سجدہ کیا جائے، ہے نا. ہوں. ایک ہوتا ہے نا سجدہ معبود. کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے جس کو سجدہ کے. دو ہی تو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جی. سجدہ کرنے والا ہوتا ہے، ایک سجدہ جس کو کیا جائے، ہے نا. تو وہ مسجود معبود. ہوتا ہے. تو ہاں، معبودن کیا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے، عبادت کرنے جی. والا. ایک ہوتا ہے جی. ظالم اور ایک ہوتا ہے مظلوم. ظالم ہوتا ہے ظلم کرنے والا، مظلوم کیا ہوتا ہے؟ جس پہ ظلم کیا جائے. ظلم سہنے والا. ظلم، جس پہ ظلم کیا جائے. ٹھیک ہے. جس پہ ظلم ہو، اب وہ سہے نہ سہے جی. وہ ایک الگ بات ہے نا. تو ظلم، جس پر ظلم ہو ہوں. رہا ہو وہ مظلوم ہوتا ہے. جی. ٹھیک ہے. جی. ظالم اور مظلوم. اسی طرح منزل، اتارنے والا. اور منزل کیا ہوا ہے؟ جس کو اتارا جائے، جس چیز کو اتارا جائے، جس کو بھی اتارا جائے، چاہے وہ فرشتے کو اتارا جائے، چاہے وہ قرآن کو اتارا جائے. جس کو اتارا جائے وہ کون ہے؟ منزل ہے. چاہے وہ تورات ہے، چاہے وہ انجیل ہے، جس کو اتارا جائے وہ آپ کا منزل ہوتا ہے. اور منزل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں. جس چیز کو وہ اتارتے ہیں وہ منزل کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے آپ کوئی بھی بنا سکتے ہیں، کوئی بھی روٹ ورڈ ڈالیں. یہاں تو میں نے نون زئی لام ڈالا نا،
ٹھیک ہے نا. اب آپ کوئی اور روٹ ڈال لیں. معافی چاہوں گی، منزل اسم الفاعل ہے. ہاں, ہاں اور منزل. منزل کیا ہے؟ اسم المفعول ہے. اچھا جی جی. یہاں پہ عابدن اسم الفاعل ہے اور یہاں پہ مظلوم اسم المفعول ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ جب مزید فی میں آتے ہیں 4 لیٹر ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا وزن چینج ہو جاتا ہے. آپ وہ والا وہ والا نہیں رہتا جیسے فاعلن اور مفعولن نہیں رہتا. اکرما یکرمو مکرمن. اکرما یکرمو مکرمن، عزت دینے والا. مکرمن جس کو عزت دی گئی ہو، مکرمن جس کو عزت دی گئی ہو. ایک ہوتا ہے عزت دینے والا اور ایک ہوتا ہے عزت پانے والا، ہے نا. جی جی. جس کو عزت دی گئی ہو تو یہ اسم الفاعل ہے، یہ اسم المفعول ہے. ٹھیک ہے. اسلم یسلم، یہ ابھی آپ پڑھیں گے آگے. میں آپ کو تھوڑا سا پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ اگر آپ نے ثلاثی مجرد سے اسم الفاعل بنانا ہے تو کس پہ بنائیں گے؟ فاعلن کے وزن پہ بنائیں گے. ثلاثی، اب دیکھیں یہاں پہ یہ ثلاثی مجرد ہے نا، ہے نا. جی 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 تو استاد. اب اس کا اسم الفاعل فاعلن کے وزن پہ بنے گا. کیا بنے گا؟ خالقن. ہاں خالقن. خالق. اور اگر اس کا اسم المفعول بنائے، ایک تو پیدا کرنے والا ہے، مخلوقن. ایک جس کو پیدا کیا مخلوق. جائے. مخلوق. مخلوقن. مخلوقن، پیدا کرنے والا اور جس چیز کو پیدا کیا گیا وہ مخلوق ہے. ایک ہوتا ہے پیدا کرنے والا اور ایک وہ چیز ہوتی ہے جس کو پیدا کیا گیا ہو. زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے، زمین مخلوق ہے. آسمان مخلوق ہے. ہر چیز مخلوق ہے. پیدا کرنے والا اللہ ہے. ٹھیک ہے. تو اگر یہی آپ کا لفظ جو ہے وہ مزید فی میں چلا جائے، یہاں 3 کی بجائے 4 لیٹر ہو جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا اسم الفاعل کا وزن بھی چینج ہو جائے گا، اسم المفعول کا وزن بھی چینج ہو جائے گا. اور وہ وزن کیا ہوگا؟ وہ مفعلن ہوگا. وزن تو فاعلان پہ ہی ہوتے ہیں نا، فاعلن اور مفعولن، ہے نا. مفعلن ہو مخلقن ہو جائے گا. جائے گا نا. اور مخلقن. وہ تو اب مخلقن نہیں ہوگا نا، جب اس کو اخلقا کریں گے نا تب ہوگا نا. خلقا سے تو نہیں ہو سکتا نا مفعلن. جب اس کے 4 لیٹر بنائیں گے تب وہ مفعلن کے وزن پہ آئے گا. ظلما سے آپ کا ظالم بنا ہے. ازلما سے کیا بنے گا؟ ازلما سے 4 لیٹر ہو گئے نا، تو اب کیا بنے گا اسم الفاعل؟ اسلم. مفعلن کے مسلم. وزن، مفعلن کے وزن مسلم. پہ ڈالیں. مسلم. مظلمن. جی. مظلمن بن جائے گا. جی. مظلمن کا مطلب بھی وہی ہے، ظلم کرنے والا. مظلمن. ٹھیک ہے. مظلمن ظلم کرنے والا اور مظلمن ظلم کو سہنے والا، جس پہ ظلم کیا جا رہا ہے. جیسے مفعلن سے مظلمن بن گیا، مفعلن سے مظلمن بن گیا. مسلمن، اسلم یسلم مسلمن. مسلمن اسم الفاعل کا وزن کیا ہے؟ اس مفعلن، تو مسلمن بنے گا، اسلام لانے والا. اور مسلمن کیا ہوگا؟ وہ اس کا مفعول بنے گا. ٹھیک ہے. جیسے مظلمن بن گیا، مسلمن سے مظلمن بن گیا. یہ مشکل نہیں ہے بنانا مزید فی سے. یہ آپ نے زیر کو زبر کر دینا، بن جائے گا. منزلن کو منزلن کر دیا، مفعول اسم المفعول بن گیا. مفعلن اسم الفاعل ہے، مفعلن اسم المفعول ہے. بہرحال یہ ہم اپنی جگہ پہ پھر پڑھیں گے نا، تو پھر یہ سب ہو جائے گا. تو یہاں پر آپ مجھے بتائیں، جیسے عین لام میم ہے، اس سے آپ یہ 3 ہی لیٹر ہے نا، تو اب اس کا اسم جی. الفاعل اور اسم مفعول کس وزن پہ بنے گا؟ فاعل کا عالمن. جو ہے. فاعلن اور مفعولن کے وزن پہ 3 ہی لیٹر ہوں تو عالمن اور اور معلومن بن جائے گا. معلومن. معلومن، ہے نا. جی. مفعول معلوم عالم. لیکن اسی کو میں اگر اب باب اس میں لے جاؤں، عالموں میں لے جاؤں، باب فعال میں لے جاؤں، عالموں اور یولموں، معلمن اور معلمن. وہ علامہ سے بنے گا. دیکھیں وہ علامہ سے بنے گا. علامہ میں بھی 4 لیٹر ہے نا.
علامہ، اگر اس کو روٹ ورڈ کو میں علامہ میں لے جاؤں، باب تفیل میں لے جاؤں، تو علامہ اب کیا بن جائے گا؟ یعلم. اب میں آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں تاکہ آپ ساری چیزوں سے نکل جائیں، ٹھیک ہے؟ اس کا میں طریقہ بتا دیتی ہوں. اس کا طریقہ میں نے اس کا وزن بتایا تھا ثلاثی مجرد کا، فاعل اور مفعول. اس کا میں طریقہ بتا دیتی ہوں، اسم الفاعل اور اسم المفعول بنانے کا، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ ہر جی باب کا بنا سکیں نا، ورنہ آپ نہیں بنا سکیں گے. تو اب اس کو مفعلون اور مفعلون کے وزن پہ تو نہیں ڈال سکتے نا آپ؟ ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے. تو میں آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں. اس کا مضارع کیا ہوگا؟ علامہ یعلم. یعلم. ہاں یعلم، یہ تو آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے بنانا ہے اس سے اسم الفاعل. تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو میم میں چینج کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو دو پیش میں چینج کر دیں. معلم بن گیا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا اسم الفاعل بن گیا، تعلیم دینے والا، سکھانے والا، ہے نا؟ معلم بن گیا نا. کیا مشکل تھا؟ جی یعلم سے معلم میں نے کیسے بنایا بتائیں؟ میم کو پیش میں چینج کر دیا، علامت مضارع کو میں نے میم پیش والی میں چینج کر دیا، اور آخر میں جا کے میں نے دو پیش لگا دیے، ہے نا؟ جی یہی کیا نا. یعلم، علامہ یعلم. اب میں نے کیا کیا؟ اس سے میں نے اسم الفاعل بنانا ہے. تو بجائے اس کے کہ میں اس کو مفعلن کے وزن پہ ڈالوں، میں آپ کو طریقہ سکھا دیتی ہوں. جیسے میں نے آپ کو اس کا طریقہ سکھا دیا تھا نا پیچھے، مجہول بنانے کا سٹیپس بتا جی دیے تھے نا، اس میں سٹیپس بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ رہے. آپ نے جی. سلامت مضارع کو میم پیش والی میں چینج کرنا ہے، اچھا. میم پیش والی میں چینج کر دیا. اور چونکہ یہ اسم بن گیا نا، بھی میم لگ گئی تو اسم بن گیا، تو اس کو آپ نے دو پیش میں چینج کر. معلم مفعلن کے ہی وزن پہ بن رہا ہے، لیکن آپ کو مفعل کی مشکل ہو جائے گا ڈالنا، اس لیے میں نے طریقہ بتا دیا. اب آپ نے اس کو بنانا ہے مجہول. اس کو آپ نے کیا بنانا ہے؟ مجہول کہہ رہی ہوں. اس کو آپ نے ابھی، یہ تو اسم الفاعل ہے نا، آپ نے اسم جی. المفعول بنانا ہے. اسم الفاعل بن معلم. گیا سکھانے والا. معلم. جس کو سکھایا جائے وہ کیا ہوگا؟ معلم. معلم. زیر کو زبر کر دیں گے بس. جی. تو میں نے آپ کو طریقہ سکھا دیا. طریقہ کیا ہے کہ علامت مضارع کو میم پیش والی میں چینج کرنا ہے، اور یہاں پر ایک پیش پہلے سے ہی مضارع میں ڈلی ہوئی ہوتی ہے نا، تو اس کو دو پیش میں چینج کرنا. صحیح ہے؟ زیر ہوگی تو معلم ہوگا، زبر ہوگی تو معلم جو ہوگا وہ اسم المفعول بن جائے گا. جیسے منزلون اور منزلون میں نے بنایا تھا. صحیح ہے؟ جی استاذ. اسی طرح آپ تعلم، تعلمون جو، یا تعلمون سے بھی بنا سکتے ہیں، یا تعلمون مضارع ہے نا، یا تعلم مضارع ہے نا. علم یتعلم. یہ تعلم یا تعلم سے بنا ہوا ہے، یہ علامہ سے نہیں بنا ہوا. یہ تعلم اس کا ماضی تھا، پھر میں نے مضارع لگایا، یا تعلم بن گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو تو دو پیش دینے ہی دینے، اس کو آپ نے میم پیش والی میں چینج کرنا ہے. تو متعلم، متعلم تو بنے گا مفعول، زبر والا مفعول ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ زبر والا جی. کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے. اس کو آپ نے اسم الفاعل بنانا ہے تو اس کو زیر میں چینج کرنا پڑے گا. متعلمون بن گیا، ٹھیک ہے؟ متعلم کون ہوتا ہے؟ متعلم ہوتا ہے سیکھنے والا، کچھ سیکھنے اچھا. والا. تعلم القرآن کا مطلب ہے قرآن کو سیکھنے والا. اور وہ جو دوسرا والا ہے جو علامہ یعلم معلم ہے، وہ سکھانے والا ہے. یہ تو سیکھنے والا ہے. سیکھنے والے کا مطلب ہے اسٹوڈنٹ. متعلم ان کا مطلب ہے اسٹوڈنٹ. اور متعلم ان کیا ہے؟ جو کچھ اس کو سکھایا جا رہا ہے. متعلم سیکھنے والا، اور جو کچھ اس کو سکھایا جا رہا ہے متعلم. تو بس یہ میں نے بتا دیا، اس کو بنانے کا یہی طریقہ ہے. تو اب اس پہ پریکٹس آپ نے کرنی ہے، لیکن ہم یہ پڑھیں گے آگے جا کے، ٹھیک ہے؟ کیسے بناتے ہیں ہم دیکھیں. یہ معلم بنا ہوا ہے نا، یہ معلم کیا ہے؟ معلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹیچر. جی. ٹیچر ہی ہوتا ہے نا. ٹیچر. ہاں تو یہ مدرس. کیسے بنا ہے؟ علامہ یعلم سے میم پیش والی بنائی اور آگے دو پیش لگا دیا، الف لام لگایا تو ایک پیش ہو گئے. پھر المعلم بن گیا تو المعلمانی بھی بنا سکتے ہیں، معلمون بھی بنا سکتے ہیں. ایک لفظ بن گیا. اب اس کا مطلب یہ لیڈی ٹیچر ہوتا ہے، گول تا لگا دی تو. پھر دو لیڈی ٹیچر، اور پھر بہت ساری لیڈی ٹیچر، ٹھیک ہے؟ اور معلم کیا ہوتا ہے؟ وہ تو میل ٹیچر ہوتا ہے.
اور 2 میل ٹیچر. صحیح ہے. تو چاہے آپ کا اسم ظاہر فائل کچھ بھی ہو جائے، فعل آپ کا کیا ہی رہتا ہے، وہ تو واحد ہی رہتا ہے ہمیشہ. صحیح ہے. تو اس کو انشاءاللہ پھر آگے پڑھیں گے کیا ہے. آج ہم نے مجہول سیکھا، مجہول کیسے بناتے ہیں، مضارع مجہول. اس کے 3 اسٹیپ ہیں. ماضی مجہول کے بھی 3. وہ اسٹیپ آپ یاد کر لیں، آپ خود ہی بناتے جائیں گے، آپ کو رٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 3 اسٹیپ استاذہ میں یاد. بتا دوں ہاں مضارع پہلے مجہول ماضی ماضی مجہول کے بتائیں، پھر مضارع مجہول کے. صحیح بتانے ہیں، ٹھیک ہے. جی جی جی. آخری کو چھیڑنا نہیں، دوسرے کو چھوڑنا نہیں، اور جتنے بھی متحرک ہیں اس کو پیش دیں گے. یہ ہوں ماضی کا. ہوں. ہاں. پھر ابھی مجہول اگر مضارع. چھیڑنا نہیں ہے تو وہاں کون سی حرکت دینی ہے؟ لاسٹ والے کو چھیڑنا نہیں، اس سے پہلے والے کو چھوڑنا نہیں، تو کون سی حرکت دیں گے؟ چھیڑنا نہیں ہے تو جو ہے وہی رکھیں گے، اور اچھا دوسرے کو چھوڑنا. ہاں. اچھا، جو ہے وہی رکھیں گے. نہیں نہیں میم، نہیں نہیں، زیر لاسٹ دیں گے. والی. ماضی لاسٹ میں. والے کو جو ہے. ہاں، لاسٹ والے کو نہیں چھیڑنا، اس کو جو ہے وہی رکھیں گے، کیونکہ وہ تو ماضی کی علامت ہے. جی، دوسرے والے کو زیر دیں گے. زیر دیں گے، اور پھر آگے جتنے متحرک ہیں ان کو پیش دے دیں گے. یہ 3 اسٹیپ ہیں. جی. یہ اور مضارع. کسی بھی باب سے ماضی مجہول بنانے کا ہے. کسی بھی جی باب سے. 8 جی 8 وہ باب ہیں اور 6 یہ باب ہیں. بلکہ اور بھی ہیں، 10 باب ہوتے ہیں وہ والے. 10 اور یہ 6، 16 باب میں کسی بھی باب سے آپ نے یہی بنانا ہے ماضی مجہول. آسان ہو گیا نا. جی اسی بالکل. طریقے سے بنانا ہے. جتنے متحرک ہیں ان کو پیش دینی ہے ماضی میں. اور مضارع میں آخری کو. پہلے کو چھیڑنا نہیں. آخری کو چھیڑنا نہیں. جی، آخری کو چھیڑنا نہیں، دوسرے کو چھوڑنا نہیں، اس پر زبر دوسرے کو دینی نہیں، ہے. اس سے پہلے والے کو. دوسرا کون سا ہے؟ جی 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 جی. اس سے پہلے والے کو. اس سے پہلے والے کو چھوڑنا نہیں، اس اس کو کو کیا؟ زبر دینی ہے. اس کو زبر دینی ہے، یہاں زیر دینی ہے. اس سے پہلے. جی. علامت مضارع پر پیش دیں گے بس. بس یہی کرنا ہے. یہاں سے شروع جی کر رہی ہیں تو یہ پہلا تو نہیں ہے نا، پہلا تو ادھر ہوتا ہے. جی جی جی. آخری کو چھیڑنا ہم، نہیں. اور اس سے پہلے والے کو، آخری سے پہلے والے کو چھوڑنا نہیں. سیکنڈ لاسٹ. چھوڑنا نہیں. ہاں، سیکنڈ لاسٹ کہہ لیں. آپ اس کو لام جی کلمہ بھی کہہ سکتی ہیں، اس کو عین کلمہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ تو بعد کی باتیں ہیں نا. ابھی تو جی آپ کو جی. یہی یاد ہو جائے تو بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. تو جو میں بتاتی ہوں اس کو ایز اٹ رکھا کریں، اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے کوئی. جی استاذ. آپ اس کو پہلا اور دوسرا اور تیسرا بنا رہی ہیں. جی جی آخری جی. ہے وہ. آخری ہے وہ. اس سے آخری کو آخری سے چھیڑنا پہلے نہیں. والا سیکنڈ لاسٹ ہے، ہاں. آخری سے پہلے والے. اس سے پہلے کو چھوڑنا نہیں، اور علامت مضارع پر پیش دیں گے. ٹھیک ہے. باقی اسم الفاعل جو ہے وہ ثلاثی مجرد سے کس وزن پہ آتا ہے؟ ثلاثی میں اگر 3 ہی لیٹر ہوں تو اسم الفاعل کس وزن پہ فاعل. بن؟ فاعل. 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 اور مفعول کس وزن پہ بنتا ہے؟ مفعول. مفعول. مفعول کے وزن پہ بنتا ہے. اگر ماضی میں 3 سے زیادہ لیٹر ہو جائیں، 4 لیٹر، 5 6 ہو جائیں، تو پھر کیا طریقہ ہوتا ہے؟ مفعل وزن پر بنے گا. مفعل وزن پہ نہیں بنے گا. جو مفعل علامت مضارع ہے نا، اس اس کو پر پیش، بھی میم پیش، پیش والی. اور آخری والے پر بھی تنوین دے دیں گے پیش. وہ مفعل تو صرف وزن باب فعل سے بنے گا. آگے کیا کرو گے؟ اچھا آگے کیا اچھا. کرو گے؟ وہ تو صرف افلا یفعل سے مفعل اور مفعل بن جائے گا نا. آگے اچھا کیا اچھا کرو اچھا. گے؟ آگے آپ کے پاس باب استفعال بھی آنا ہے، باب افتعال بھی آنا ہے، انفعال بھی آنا ہے، علامہ بھی آنا ہے. پھر کیا کرو گے اس وقت؟ پھر جی کون سے وزن جی. نکال؟ ہر ایک الگ الگ وزن یاد کرو گے؟ نہیں. تو پھر میں نے اس نہیں کو ہو. طریقہ سکھا دیا آپ کو کہ کیا کرنا ہے. اس میں علامت مضارع میم. کو ہٹا کے میم پیش والی لگا دینی ہے. علامت مضارع کو گرا دینا ہے. دیکھیں جو آپ کا بنے گا نا مزید فی سے اسم الفاعل بنے گا، وہ مضارع کے پہلے صیغے سے بنے گا، ماضی سے نہیں بنے گا، مضارع کے پہلے صیغے سے بنے گا. کیا میں نے بتایا شاہین؟ کیا بتایا؟ کہ مضارع کے صیغے سے بنے گا. مزید فی ہمارا میں جو اسم الفاعل بنے گا وہ مضارع کے پہلے صیغے سے بنے گا، ماضی سے اس کا کوئی جی جی تعلق نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے. ماضی کے جی پہلے، استاد. مضارع کے پہلے صیغے سے بنے گا. مضارع کی علامت کو ہٹا کے میم پیش والی لگائیں گے، آخر میں 2 پیش لگا دیں گے. اور میک شور کر لیں کہ یہ جو آپ کا سیکنڈ لاسٹ ہے اس کے نیچے زیر ہو. مفعل.
ٹھیک ہے نا. زیر آخر میں تو دو پیش ہے, نیچے زیر ہے نا, تو زیر ہونی چاہیے. پھر اس زیر کو آپ زبر میں چینج کریں گی تو وہ اسم المفعول بن جائے گا. ٹھیک ہے. ابھی میں آپ کو جی بتاتی ہوں, جیسے باب استفعال ہے نا, تو اس کا مضارع کیا بنتا ہے؟ یستغفر بنتا ہے نا. جی اب آپ نے اس سے کیا بنانا ہے؟ یستغفر. اب یہ جی آپ کا مضارع ہے, مضارع سے آپ نے بنانا یہ ہے اسم الفاعل. تو کیا جی کریں گے اس کو یہ مدارے کی جو یا وہ ہے یہ ہے نا اس ہاں, کو میم کی پیش سے چینج کریں گے. اس کو گرائی دیں, جان نہیں چھوڑے, جی اور ادھر میم پیش والی لگا دیں. ٹھیک ہے, ہاں میم پیش والی جی لگا دیں. اب اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ اس کو دو پیش میں چینج کرنا ہے. جی ٹھیک ہے. اسم الفاعل جی بنانے کے لیے یہاں پہ زیر ہونی ضروری ہے. ٹھیک ہے, جی وہ لگی ہوئی ہے آلریڈی ہماری, موسٹلی لگی جی ہوتی ہے. اگر نہیں لگی ہوئی, زبر ہے, تو پھر آپ اس کو لگا لیں زیر. جی ٹھیک ہے, تو وہ جی آپ کا اسم الفاعل بن جائے گا. مستغفر. جی مستغفر کون ہوتا ہے؟ بخشش طلب کرنے والا, کیونکہ اس میں طلب کا معنی ہوتا ہے الف سین تا والے باب میں. مستغفرون ہوں کون ہوتا ہے؟ جو بخشش طلب کر رہا ہوتا ہے. کون ہوں طلب ہوں کرتا ہے؟ کون گناہگار. طلب کر؟ انسان کرتا ہے نا, انسان کہ جی جانور جی کرتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں. نہیں انسان انسان ہی کرتا ہے. اور مستغفرون کون ہوتا ہے؟ جس سے طلب کی جائے. جی ٹھیک ہے, تو وہ زبر ہو جاتی ہے, وہ اسم المفعول بن جاتا ہے. زیر سے آپ کا بنے گا, پہلے آپ یہ بنا لیں, پھر اس کی زیر کو زبر میں چینج کر دیں, بس آپ کا اسم المفعول بھی بن جائے گا. تو آپ نے اتنے بڑے باب کی بنا لی, کیونکہ میں نے آپ کو طریقہ سکھا دیا. جی الحمد وہ آپ للہ. مفعلن کا وزن کہاں کہاں یوز کریں گی؟ وہ تو صرف ایک باب کے لیے ہوتا ہے, انزل ینزل منزل منزل. ہوں وہ تو باب تفعیل میں بھی یوز نہیں ہو رہا تھا. باپ آگے باب تفاعل میں بھی, تفاعل کتنے باب آتے ہیں, کسی میں بھی یوز نہیں ہو رہا تھا, وہ ایک میں یوز ہو رہا تھا, باب فعال میں. اسلم یسلم مسلم مسلم, ہے نا. وہ تو میں نے صرف ہوں ایسی ایگزامپل دی تھی کہ فاعل اور مفعول پہ نہیں بنانا. مزید فی کے جو ہوں گے نا, ان میں 3 لیٹر سے زیادہ ہو جاتے ہیں, تو پھر ان کا ہم بناتے ہیں اس طریقے پہ, بناتے ہیں. شروع میں علامت مضارع کے پہلے سیغے سے بناتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, اس کا میم پیش والا لگا دیں, علامت مضارع گرا کے آخر میں 2 پیش لگا دیں, اور میک شور کر لیں کہ یہاں پہ زیر ہو. اگر یہاں پہ زبر ہوگی نا, تو وہ پھر اسم المفعول بنے گا. مفعول بنے گا. جی تو آپ کا مفعول بن رہا ہے, تو اس کا فاعل بنانے کے لیے آپ زیر لگا لیں. اگر آپ کا فاعل بن رہا ہے, تو آپ اس مفعول بنانے کے لیے زبر لگا لیں. ٹھیک ہے. جی جی تو اب یہ چیزیں ہیں, تو یہ آپ کو یاد تو آپ نے کرنی ہے نا. جی استاد صاحب. ہاں بالکل ایسے ہی ہے, تو آپ نے یاد کرنی ہے. باقی اس سبق میں کیا سکھایا جا رہا ہے وہ ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس سبق میں آپ کو وہی سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جملہ جملہ فعلیہ کے کو یہاں پہ لکھنا ہے. کیا کرتے ہیں یہ بک والے بھی, جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنا. یہ بہت ہی آسان ہے. کیسے کرتے ہیں جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ؟ یہ پتا ہوگا آپ کو کیسے کرتے ہیں. اینی آئیڈیا کسی کو ہے؟ فائل کو اٹھا کے باہر لے آتے میم ہیں, اس کا جو فائل ہوتا ہے نا اندر, اس کو باہر نکال لاتے. اس کو باہر لا, تو وہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. کیونکہ فائل تو پہلے آ نہیں سکتا فعل سے پہلے نا, کسی صورت جی میں بھی نہیں آ سکتا. ہمیشہ فائل فعل کے بعد آتا ہے. تو اگر فائل کو اٹھا کے باہر لے آئیں, تو پھر وہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. مثلا یہ والا جملہ ہے, دیکھیں اب یہ جملہ فعلیہ ہے. یہ جملہ فعلیہ نہیں ہے, کیونکہ اس کا فائل اٹھا کے اس لیے باہر لے. جی اسی طرح یہاں پر آپ کا دخل المعلم جملہ فعلیہ ہے. فائل کو اٹھا کے پہلے لے آئے, فعل کو بعد میں کر دیا, تو وہ کیا ہو گیا؟ جملہ اس لیے اسمیہ بن گئی, کیونکہ اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے. یہ والا بھی اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے, یہ بھی اسم سے سٹارٹ ہے. ٹھیک ہے. تو جی استاد. جب جملہ فعلیہ تھا, تو ہم نے کیا کیا تھا کہ فعل کو ہمیشہ واحد لائے. جی ٹھیک ہے. فائل کچھ بھی آ گیا, معلم آیا, معلمانی آیا, کچھ بھی آیا, ہم نے فعل واحد ہی رکھا. اور چونکہ یہ مذکر تھے سارے, اس لیے ہم نے مذکر ہی رکھا. اور یہاں جی پہ بھی اسی طرح فائل آپ کا
وہ واحد آیا، واحد. مثنیٰ آیا، جمع آیا، لیکن فعل ہم نے واحد ہی رکھا. پہلا سیگا رکھا یہاں پہ، اور یہاں پہ چوتھا سیگا رکھا، کیونکہ یہ مونس تھے نا سارے. تو جی. فعل کو ہم نے نہیں بدلا، فعل ہم نے کیا رکھا؟ واحد ہی رکھا. واحد ہوا. ٹھیک ہے، اسم ظاہر فاعل آ رہا ہے، تو فعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ واحد ہی ہوتا ہے. پہلا سیگا ہوتا ہے مذکر کے ساتھ. اور اب جب ہم نے اس کو جملہ اسمیہ بنایا، اس کا باہر نکالا فاعل، ٹھیک ہے، تو چونکہ یہ واحد تھا اس لیے ہم نے واحد ہی رہنے دیا. ٹھیک ہے، فعل کو واحد ہی رہنے دیا. لیکن جب معلم معنی ہو گیا تو اب فعل کو ہم دخلہ نہیں رکھ سکتے تھے، ہم کو فعل کو اس کے مطابق چینج کرنا پڑا. ٹھیک ہے، جی. یہ بھی جی. مثنیٰ تھا، فعل کو بھی مثنیٰ ہی لائے، اور یہاں پر جمع تھا تو جمع ہی لائے. تو جملہ اسمیہ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے پڑھایا ہے آپ کو مدینہ بک میں، کہ جو فاعل ہوتا ہے نا، پھر جو جب جملہ اسمیہ ہوتا ہے، یہ مبتدا بن رہے ہیں سارے اور یہ خبر بن رہی ہیں سارے، تو جو خبر ہوتی ہے وہ فعل بن کے آئے تو پھر اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس کے مطابق ہونی چاہیے، جو دونوں کو جی. حق کا کام کرے، تو وہ اس کے مطابق ہوگی. اگر یہاں پہ تو آپ نے ہوا لگایا، حق لگ گیا، ٹھیک ہے، بن گیا. یہاں پہ اگر آپ دخلائی کر دیتے ہیں تو ہوا تو نہیں جوڑے گا نا ان دونوں کو، ہوا نہیں. تو نہیں جوڑے گا. یہاں پہ آپ کا اگر دخلائی لگا ہوا ہے تو ہوا تو نہیں جوڑے گا نا ان دونوں کو. یہاں نہیں. پہ اگر آپ دخلائی لگا دیتے ہیں تو ہوا ہی ہوگا نا اندر، تو وہ تو جی. نہیں کنیکٹ کرے گا. تو پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ میں جب آپ فعل لاتے ہیں تو اس کا صیغہ اس کے مطابق لانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اب جی. یہاں پر جی. واحد تھا تو آپ کو واحد کا مؤنث کا صیغہ لانا پڑا، کیونکہ اس میں ہیا ضمیر ہے اور وہ حق کا کام کرے گی دونوں کے بیچ میں، یہاں پہ حق کا کام کرے گی. یہاں پر اگر آپ ہیا لگا دیتے ہیں، خالی دخلت لکھ دیتے ہیں، یہاں بھی دخلت ہی لکھ دیتے ہیں، تو آپ کی ہیا ضمیر جو ہے وہ جوڑے گی نہیں دونوں کو، دخلتا لگانا پڑے گا تاکہ یہاں پہ ہما ضمیر جو ہے وہ دونوں کو کنیکٹ کرے، جوڑے. تو مطلب کیا ہوا کہ جب فعل شروع میں آئے گا تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، مذکر کے ساتھ مذکر آئے گا، مؤنث کے ساتھ مؤنث آئے گا، فعل ہمیشہ واحد آئے گا. لیکن اگر فعل بعد میں آئے گا تو پھر اس کے مطابق آئے گا. سمجھ آئیے؟ اگر فعل بعد جی میں استاد. لا رہے نا تو پھر اس کے مطابق لانا پڑے گا. سمپل. فعل شروع میں آئے گا تو یہ کچھ بھی ہو جائے، آپ نے اس کو فعل کو واحد ہی لانا ہے، مذکر کے ساتھ مذکر، مؤنث کے ساتھ. اگر آپ کا فعل بعد میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، فائل ہی ہے نا جی. جس کو آپ نے باہر نکال دیا ہے، فائل کو ہی باہر نکالا ہے نا، تو فائل پہلے جی. آ گیا اور یہ جو آپ کا فعل ہے یہ بعد میں آ گیا ہے، تو فعل بعد میں ہو جائے تو پھر اس کے مطابق لانا پڑتا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں اور پھر نیکسٹ ٹائم اس کو آگے پھر کریں گے انشاءاللہ. صحیح ہے، جو میں نے بتایا اس کو ذہن میں رکھیں. مشکل نہیں ہے جتنا میں جی. نے بتایا، اس لیے بتا دیا ہے کہ فعل اگر پہلے آئے گا اور فائل کچھ بھی ہوگا واحد رہے تو گا. آپ نے واحد ہی لانا ہے، مذکر کے ساتھ مذکر لانا ہے. یہاں تو داخلہ نہیں لا سکتے نا آپ معلمہ کے ساتھ، تو کہ لا جی. سکتے ہیں، لا سکتے ہیں نہیں. داخلہ معلمہ نہیں لا سکتے. تو مذکر کے ساتھ مذکر، مؤنث کے ساتھ. اگر آپ نے یہ والا پہلے لائے تو پھر آپ فعل کا صیغہ اس کے مطابق لائیں گے، اس کو باہر لے آئیں گے تو پھر آگے جو فعل لائیں گے وہ صرف داخلت نہیں لا سکتے، آپ کو یہ صیغے کے مطابق چینج کرنا پڑے گا. معلمانی کے ساتھ داخلہ ہو گیا، معلمون کے ساتھ داخلو ہو گیا. اس لیے فعل کی بھی پوری گردان پڑھائی جاتی ہے نا، ہے نا، 14 صیغے جی. پڑھائے جاتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ ہم یوز کر سکیں. ٹھیک ہے، تو جب یہ واحد تھا تو یہ بھی واحد تھا. اب ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل ہے تو وہ دونوں کے بیچ میں کنیکٹر کا کام کر رہی ہے، جوڑ رہی ہے ان کو، معلم کے مطابق ہی ہے نا. لیکن یہاں پہ اگر آپ دخل لا لاتے ہیں اور الف نہیں لاتے آگے تو ہوا ضمیر تو نہیں کنیکٹ کرے گی دونوں کو. ان دونوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے ہما ضمیر چاہیے، تو ہما کے لیے پھر آپ کو دخل لا لانا پڑے گا. یہاں پر جوڑنے کے لیے یہ جمع ہے تو آپ کو یہاں بھی جمع ہی لانی پڑے گی تاکہ ہم ضمیر جو ہے یا وہ ضمیر دونوں کو کنیکٹ کرے. اسی طرح یہ مؤنث ہے، واحد ہے تو آپ ہیا لائیں گے. یہاں پہ آپ کا کیا ہو گیا؟ مثنیٰ ہو گیا تو آپ ہما لائیں گے یہاں پہ، اور یہاں پہ آپ ہنا لائیں گے، تب جا کے کنیکٹ ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس پہ دیکھیں اور کیجیے گا پھر انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر فی استاذہ. امان اللہ. اللہ حافظ.